اس کی چوکھٹ کو سلام کریں جس نے اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی دولت کو پانی کی طرح بہا دیا، جس نے دین خدا کو آباد رکھنے کے لیے اپنے چمن کو بار بار ویران کیا، جس نے اسلام کو اس وقت سہارا دیا جب وہ یتیم عبداللہ کی انگلی تھامے حسرت زدہ کسی مددگار کی راہ تک رہا تھا، جس نے سب سے پہلے رسالت کی تصدیق کی، جس نے رسول کے پیچھے پہلی نماز جماعت پڑھی، جس کی اولاد نسل در نسل اسلام کی گھٹتی سانسوں کو اپنا لہو دے کر نئی حیات عطا کرتی رہی، آج بھی جس کے لال کے صدقے میں یہ جہاں اپنی شادابیوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، جو آبروئے سورہ کوثر ہے، جس کا شوہر شافع محشر ہے، جس کا داماد ساقی کوثر ہے، جس کی بیٹی خاتون محشر ہے، جس کے نواسے تفسیر کوثر ہے، جس کے در کو ملائکہ سلام کرتے ہیں، جہاں جبرائیل امین آ کے کلام کرتے ہیں، اور جس کا خیر البشر احترام کرتے ہیں، اس صاحبان کا اسم گرامی ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ ناظرین السلام علیکم، ہم اپنی خصوصی پیشکش صراط مستقیم کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، اسلام کے اوپر دو عظیم شخصیتوں کے احسانات ہیں، یعنی ایک محسن اسلام اور ایک محسن اسلام۔ محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور محسن اسلام بغیر کسی شک کے بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین، آج سے 3-4 دن کے لیے ہم اسی عظیم بی بی کی شان میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے ہماری قوم کے بچے اور ہمارے جوان بی بی سے عرفان حاصل کر سکیں، اور اس عظیم بی بی نے اسلام کے لیے کیا کارنامے انجام دیے ہیں اور اسلام کی کس طریقے سے خدمت کی ہے، وہ ہمارے بچوں پر، ہمارے جوانوں پر آشکار ہو سکے۔ قبل اس کے کہ میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب، جو کہ آج پھر ہمارے مہمان ہیں حسب دستور، ہم ان سے گفتگو کریں، میں اپنے ہی 2 اشعار آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ فکر محدود بھلا شان خدیجہ لکھے، فکر محدود بھلا شان خدیجہ لکھے، تاب قطرے میں کہاں وسعت دریا لکھے، اور بڑھ کے اسلام کے بازو کو سنبھالا جس نے، جس کا قرآن میں اللہ قصیدہ لکھے۔ حضور سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بالکل ابتدائی سوال جناب خدیجہ کے حوالے سے کہ آپ کا خاندان اور آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، کچھ اس کے بارے میں بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، لا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم حجت ابن الحسن العسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجمعین ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ یہ وہ ام المومنین ہیں کہ جن کو پہلے شرف حاصل ہوا ہے پیغمبر اسلام کی زوجیت کا، اور آپ 25 برس بلا شریک غیر پیغمبر اسلام کی بیوی بن کے رہی ہیں، اور آپ ایک عظیم خاندان سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے والد جناب خویلد، اور جناب خویلد کے والد کا نام ہے اسد۔
آپ کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں پیغمبر اسلام اور جناب خدیجہ کے جد ایک ہیں، جناب قصی ابن کیا کلاب۔ کہنا ہے، سبحان اللہ، آپ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، ماشاء جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور آپ کی نانی جو تھیں اللہ جی، یہ اسی خاندان رسالت سے ہیں، اور تیسری پشت میں نانیال سے آپ پیغمبر اسلام سے ملتی ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، یہ خاندان اپنے نسب کے اعتبار سے ہمیشہ خاندان ابراہیم بن کے رہا ہے، اور یہ سب نسل جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل ہیں، اور شرافت میں اور بلندی میں اس خاندان کا نام آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ بے شک، لہذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنے دادیال اور نانیال دونوں سے اپنے رشتے میں پیغمبر اسلام سے ملتی ہیں۔ یہ وہ خاندانی رشتہ ہے زوجیت کے علاوہ جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو نصیب ہے، جو بقیہ کسی بھی ام المومنین کو کیا نصیب نہیں۔ کہنا ہے، سبحان اللہ۔ آپ کے والد کی شخصیت تاریخ میں کچھ ملتی ہے؟ کچھ جی، آپ کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے؟ آپ کے والد جناب خویلد جو تھے بہت بہادر تھے، جی، بہادر، اور آپ کی شجاعت کو پورا عرب مانتا ہے، آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ جی، آپ کی شجاعت اور آپ کے بہادری، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو صاحب عقل و فہم بھی کہتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا تھا، بالخصوص آپ کے قبیلے کا، جی، تو اسی آپ کے عقل و فہم کی بنیاد پر لوگ آپ سے جاتے تھے اپنی پنچایت کرنے کے لیے، اپنی پنچایت کا فیصلہ، اپنے مسائل کا فیصلہ جناب خویلد جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے والد تھے، آپ سے لوگ مشورے لیتے تھے، فیصلے کرواتے تھے۔ آپ مدبر تھے، تدبیر، ہر چیز کو ایک حکمت کے ساتھ تدبیر کرنا جانتے تھے، اور اسی آپ کے عقل و فہم اور آپ کے شعور کی بنیاد پر آپ اپنے قبیلے بنی اسد کے سردار تھے، آپ رئیس قبیلہ تھے، اور کوئی مطلب ایسے نہیں تھے کہ آپ کے پاس کوئی عام طریقے سے عرب کا ایک آدمی ہوتا جو نارمل زندگی بسر کرتا ہو۔ آپ اس زمانے کے متمول لوگوں میں تھے، بہت امیر بھی نہیں تھے، مگر یہ کہ جو مڈل طبقہ ہوتا اس سے تھوڑا سا اوپر تھے آپ، اسی لیے آپ کی سخاوت مشہور ہے۔ ہاں، اس موضوع پہ تو ہم لوگ بعد میں آئیں گے۔ ایک آپ نے ہلکی سی جو خلش تھی دماغ میں اور ذہن میں آتی تھی یہ بات کہ جناب خدیجہ کا جو کاروباری سلسلہ ہے اور جو آپ کے بزنس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، بہرحال وہ بات آگے آئے گی کہ آیا یہ خاندانی تھا ان کا یا؟ جی جی، جناب خویلد یہ یعنی عرب کے کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ایک متمول یعنی ان پیسے والوں میں تھے کہ جو بہت زیادہ بھی یعنی مطلب کروڑپتی جو ہوتا وہ بھی نہیں تھے، اور آپ کی مڈل طبقے سے تھوڑا سا آپ کا جو ہے مالی حیثیت اوپر تھی۔ ابھی آپ کے خاندان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ اکلوتی اولاد تھیں اپنے والدین کی یا آپ کے اور بھی بھائی بہن؟ نہیں، آپ کے ان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تقریباً آپ کے 5 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، ماشاءاللہ، اور ان بھائی بہنوں میں تو جیسے حزام ابن خویلد ہیں، نوفل ابن خویلد ہیں، عدی ابن خویلد ہیں، عمر ابن خویلد ہیں، ان کا کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، لہذا تاریخ کہتی ہے ان کا نام لکھ کر کے آگے تاریخ میں مورخین نے اس بات کو لکھا ہے کہ ان کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں تھی، لہذا ان کے بارے میں کچھ یعنی تاریخ یعنی مطلب ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ البتہ ان کے بھائیوں میں ایک ہیں جو بہت مشہور ہیں، وہ ہیں جناب عوام، جن کی شادی ہوئی تھی پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب عبد المطلب کی بیٹی حضرت صفیہ سے، اور انہی کے بیٹے تھے وہ زبیر ابن عوام، زبیر ابن عوام جو مشہور ہیں، وہ جناب عوام آپ کے سگے بھائی تھے جناب خدیجہ کے۔ ہاں، شروع میں تو بہت ماشاءاللہ سے اچھے تھے وہ، جی جی، زبیر نے بڑی جنگوں میں کام لیا، بڑا جہاد کیا، بگڑ گئے۔ تو یہ جو ہے جناب عوام جو تھے یہ جناب خدیجہ کے بھائی تھے، اور یہ ان کے جو بیٹے ہیں زبیر، تو عوام کی شادی ہوئی تھی حضور کی پھوپھی سے جناب صفیہ سے۔ جناب صفیہ کا بھی کہیں کہیں روایتوں میں بھی ذکر آتا ہے، واقعات میں بھی ذکر آتا ہے۔ یہ آپ کے بھائی ہیں جو 5 بھائی تھے، اور آپ کی 4 بہنیں بھی ہیں، جس میں سے رقیہ ہیں، ہند ہیں، حالہ ہیں اور خالدہ ہیں، مگر تاریخی حیثیت سے جو نام آتا ہے
اور کہیں کہیں ذکر تاریخ میں آتا ہے وہ آپ کی جو بہن جناب حالہ ہے ان سے آتا ہے. حالہ کا ذکر آتا ہے. جی ہاں. تو آپ اکیلی نہیں تھی بلکہ آپ کے اور بھی بھائی بہن تھے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے پہلے سے ہی لوگوں کے ابھی 3-4 پشت پہلے سے ہی بہت قریبی عزیزداریاں تھیں. تو دور جاہلیت میں آپ کا خود گھریلو ماحول کیسا تھا؟ جی دور جاہلیت پہلے میں یہ بتا دوں اپنے نوجوانوں کو کہ دور جاہلیت بہت ہی بے ادب اور جہاں نہ کلچر نہ تہذیب نہ تعلیم. جی. اس زمانے میں غالباً اگر میرا یعنی حافظہ خطا نہ کر رہا ہو تو 4 لوگ پورے عرب میں لکھنے والے تھے. جی. تو آپ پورے عرب میں یعنی مطلب مکے میں، عرب سے مراد یعنی مکے میں 4 لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے. نہ تعلیم نہ کلچر نہ تہذیب کچھ بھی نہیں. اور یہ سب کے سب بت پرست تھے. سب کے سب اس میں بت پرست تھے سوائے یہود و نصارہ کے. یہود و نصارہ بت پرست نہیں تھے مگر ان کا دین ہی الگ تھا. وہ اصلاً خدا پرست بھی نہیں تھے. اس ماحول میں جناب خدیجہ کے ایک چچاداد بھائی تھے ورقہ بن نوفل. جی. جناب نوفل آپ کے چچا تھے اور ان کے بیٹے تھے ورقہ. یہ آسمانی کتابوں کو پڑھتے تھے اور یہ دین ابراہیم پر تھے. اور پورے جزیرت العرب میں 4 بڑے مشہور عابد تھے. مشہور 4 عابد تھے. ان میں سے ایک جناب ورقہ تھے. جناب ورقہ کی یہ حیثیت تھی. جناب ورقہ نہ تنہا یہ کہ یہ دین ابراہیمی پر تھے اور آسمانی کتابیں پڑھتے تھے بلکہ جناب ورقہ بن نوفل یہ لوگوں کو کہتے بھی تھے تم لوگ دین ابراہیم کے خلاف جا رہے ہو. بت پرستی دین ابراہیم میں نہیں ہے. تم لوگ ان لوگوں کی پرستش کر رہے ہو جو نہ بولنا جانتے ہیں نہ سننا جانتے ہیں نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تم ان لوگوں کی کیوں پرستش کر رہے ہو؟ جاؤ شہر و بلاد میں جا کے دین ابراہیمی تلاش کرو اور دین ابراہیم پہچانو اور بت پرستی چھوڑو. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب ورقہ بن نوفل اس زمانے کے وہ مبلغ تھے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے. یعنی دین اور توحید پرستی کی طرف دعوت دے رہے تھے اور بت پرستی اور شرک سے گویا روک رہے تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جناب ابو طالب کا خاندان جناب عبداللہ کا خاندان بھی اسی طرف تھا. اور ظاہر ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ پہلے تو پریکٹس کرتے ہی تھے اسلام بھلے ہی اعلان بعثت بعد میں ہوا ہو. تو کچھ آپس میں ان لوگوں کے تعلقات تو رہے. جی آپس کے رشتے ان کے تھے. آپس کے رشتے تھے چونکہ شریف خاندان تھا اور ایک ہی خاندان تھے. اسی لیے یہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں کوئی بھی بت پرست نہیں تھا. جی. ہمارے آباء و اجداد میں کوئی بت پرست نہیں تھا. تو یہ جناب یہ ورقہ بن نوفل جو تھے آپ کے چچاداد بھائی تھے. آسمانی کتاب کا علم رکھتے تھے. دوسری طرف آپ کا گھریلو ماحول اگر آپ دیکھیے اس زمانے میں جب کہ کلچر نہیں تہذیب نہیں بت پرستی کا سورج ہے جو بالکل چمک رہا ہے. پوری حرارت جو ہے بت پرستی کی ہے شرک کے چاروں طرف. اس ماحول میں جناب خدیجہ جی بلاتی تھیں اپنے گھر کے جو بھی کنیز غلام بھائی بہن عزیز اقارب سب کو بلاتی تھیں. اور بلانے کے بعد آپ کسی دانشور اہل کتاب کو بلاتی تھیں. جو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ہوتے تھے ان میں سے کسی دانشور کو بلا کر کے کہتی تھی تم تقریر کرو. جناب خدیجہ. جناب خدیجہ. کیا کہنا. اور سب کو بیٹھال کر کے گویا یوں کہا جائے. میں ابھی آپ سے یہ پوچھنے والا تھا کہ خود جناب خدیجہ کیونکہ رسول اللہ کے خاندان میں ابو لہب کے بارے میں مشہور ہے اور جناب عباس کے بارے میں بھی شاید ہے کہ بدرہ دیر میں ایمان لائے. دیر میں ایمان لائے. جی جی. تو وہی میں ابھی آپ سے پوچھنے والا تھا کہ جناب خدیجہ کا خود کیا کردار تھا. ہاں جناب خدیجہ کا بھی کردار دیکھیے آپ. میں آپ کے حوالے کرتا ہوں جو تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ لوگوں کو اپنے گھر والوں کو خاندان جو جہاں تک ان کی رسائی ہوتی تھی سب کو روزانہ اکٹھا کرتی. یہ نہیں کہ یہ ہفتے اور سال کی کوئی بات ہے. اکٹھا کرتی تھیں اور جو اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے اہل کتاب دانشور ہوتے تھے ان کو بلا کے ان سے کہتی تھیں کہ تم آخری نبی کی نشانیاں بتاؤ. تم آخری نبی کے صفات بتاؤ. اور لوگوں کے درمیان ان سے وہ دینی کتابوں کی تقریریں کرواتی تھیں. یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ. تو ان کے گھر کا جو ماحول تھا خود ماحول میں نہ تنہا بت پرستی نہیں تھی بلکہ آخری نبی کی تلاش اور آخری نبی کا انتظار بھی تھا.
اس لیے کہ جب آدمی سن رہا ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے تو انتظار تو کرے گا. اس کے صفات جب سن رہا ہے، مثلا آج کل ہم لوگوں سے ہماری قوم پوچھتی ہے کہ زمانے کے امام کی نشانیاں کیا ہیں، امام جب آئے گا تو کیا نشانیاں ہیں، امام حکومت کریں گے تو کیا نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں جیسے آج کل کورونا، کوئی بھی بڑی وبا آتی ہے تو فوراً ہماری قوم پوچھنے لگتی صاحب یہ ظہور کی علامت تو نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس گھر میں روزانہ، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی جلسہ ولسہ، البتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب خدیجہ گویا ایک مذہبی مجلس کرتی تھی. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اور اس میں دانشوروں سے کہتی تھی تقریر کرنے کے لیے. وہ بھی دانشور یہ نہیں یہ کاہن وغیرہ، بلکہ جو آسمانی کتابوں کے عالم ہوتے تھے ان کو بلاتی تھی. قبلہ یہ بتائیں کہ خود آپ کے خواستگار کون لوگ تھے، یعنی آپ سے شادی کرنا کون لوگ چاہتے تھے؟ جو کیفیت آپ نے بیان کی کہ جس طریقے سے ان کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، جس طریقے سے بی بی کی خود عظمتیں ہیں، اور یہ بھی جو موضوع ابھی ہم کو ڈسکس کرنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک دولت مند خاتون تھیں، تو آپ سے کون لوگ تھے جو شادی کرنا چاہتے تھے؟ ان کے بارے میں کچھ ہے؟ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ تاریخ میں سبھی نے لکھا ہے جی، بغیر کسی تفریق مسلک و مذہب. جس نے بھی تاریخ مکے کی تاریخ لکھی اس میں آپ کا نام آتا ہے. وہاں پر سب نے 2-3 باتیں متفق علیہ لکھی ہے. جی، ایک تو یہ کہ آپ صاحب مال تھیں، کسی نے بھی آپ کو غریب نہیں لکھا، صاحب مال تھیں. دوسرے آپ صاحب کردار تھیں. جی، تیسرے یہ کہ آپ صاحب جمال بھی تھیں، یعنی کوئی بدصورت مکے کی خاتون نہیں تھیں. بے شک. یہ 3 باتیں سب نے لکھی ہیں. جی، اسی کے ساتھ ساتھ سب ایک متفق علیہ لکھتے ہیں آپ کریمہ تھیں. آپ کریمہ تھیں. آپ کے دروازے سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے. کوئی بھی سائل، اس دروازے سے سائل کوئی بھی آیا ہو وہ خالی ہاتھ واپس نہیں گیا ہے. آپ کا دروازہ ہمیشہ مستضعفین کمزوروں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا. ہمیشہ آپ کا دروازہ کھلا رہتا تھا اور آپ کی سخاوت کا دریا جو جاری رہتا تھا. کیا کہنا ہے، میں بالکل یہیں پہ جوڑ دیتا ہوں سوال کہ بی بی کے پاس جو دولت کی بات ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلام پر آپ نے سب کچھ لٹا دیا، قرآن مجید کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، تو آپ کا پہلے سے دولت مند گھرانہ تھا یا یہ دولت خود آپ کی بنائی ہوئی تھی؟ آپ کا بزنس کیا تھا؟ یہ سوال کو آپ سکون سے ذرا جواب دیں، اس لیے کہ وقت ہے بھی ہمارے پاس. آپ کا خود بزنس کیا تھا؟ اور ایک فکر کچھ ہمارے یہاں بھی چلتی ہے کہ آپ جو ہیں وہ مکے کی ایک امیر خاتون تھی، انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے اس وقت کے حساب سے، جبکہ ہم لوگوں کو بچپنے سے جو کہانیاں سنائی گئی ہیں، جو واقعات بتائے گئے ہیں، اس میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ کے ایک وقت 80,000 اونٹ ٹرانسپورٹیشن کے لیے. دیکھیے ایسا ہے، کہاں تک درست ہے اس کے بارے میں ذرا آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ مکے کے اعتبار سے تھیں، میں جہاں تک ایسے لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تاریخ پڑھیں. جی، وہ تاریخ پڑھیں، اور بہت زیادہ تاریخ عرب نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اگر وہ یعنی سادہ طبقات وغیرہ، یہ جو ہے طبقات ابن سعد اگر نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، یا دوسری جو ہے آپ کے سیرت ابن ہشام نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، بہت ڈیپ میں نہیں جانا چاہتے ہیں، تو کم سے کم علامہ مجلسی کی بیانی پڑھ لیں. علامہ مجلسی نے پوری تفصیل لکھا ہے. جناب خدیجہ کے تقریباً 700 اونٹ تو حالت سفر میں رہتے تھے. اللہ اکبر. وہ جو لوڈ ہو رہا ہے مال مکے میں، یمن میں، شام میں مال اتر رہا ہے، مال لوڈ ہو رہا ہے، یہ اونٹ چھوڑ کر کے. نہیں، کسی ایک خاص قسم کا بزنس تھا آپ کا یا جنرل ٹریڈنگ؟ آپ کا جنرل وہ تھا جو سامان جو سامان اس میں ہوتا تھا وہ لے کر کے یعنی آپ پہ جاتا تھا. سب سے زیادہ مال تجارت، چونکہ اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ تمام تاجر ایک ساتھ جاتے تھے. مثلا مکے کے اگر 10 تاجر ہیں تو یہ ایک ساتھ جاتے تھے. ایک دوسرے کچھ وہ بھی تجار ہوتے تھے جو تاجر تو نہیں ہوتے تھے مگر یہ ان کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے سوچا کہ چلو یار یہ سامان شام میں نہیں ملتا ہے لہذا شام قافلہ جا رہا ہے، انہوں نے یہاں کا سامان اٹھا لیا، مثلا ان سے قرض لے کر کے، یا پھر جو دولت مند ہوتے تھے ان سے کمیشن پر لیتے تھے، صاحب کمیشن میں ہمارا آپ کا آدھا ہوگا.
اچھا، مکے کو اس لیے بھی تو اہمیت حاصل ہوگی کہ وہاں پہ خانہ کعبہ کا وجود تھا، جی جی، اور خانہ کعبہ اپنی عظمتوں کے ساتھ وجود رکھتا تھا. جی جی جی، ہر دور میں، یہ ہے کہ وہاں میلہ بھی لگتا تھا اور لوگ آتے تھے بہت زیادہ. جی جی جی، یہ سب تو حقائق ہیں جی میرے جی خیال سے. جی جی، تو اس کی وجہ سے بھی کافی ان کو ٹریڈنگ میں فائدہ پہنچتا ظاہر ہوگا. سی بات ہے. جی. تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ مکے یا اس زمانے کے اپنے ماحول کے حساب سے دولت مند تھی، ایسا نہیں ہے. جناب خدیجہ کا ماں یعنی جناب خدیجہ عرب کی شہزادی تھی. جناب خدیجہ کو یہ نہیں کہا گیا ہے ملیکۃ المکہ، ملیکۃ الحجاز نہیں کہا گیا، ملیکۃ العرب کہا گیا ہے. آپ کو جب ملیکۃ العرب کہا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے عرب کی شہزادی تھیں، آپ عرب میں صاحب دولت تھیں. اور اس سلسلے میں بہت سی عرب کا حلقہ اس وقت بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا. یہ مختلف کنٹریز میں اس کو بانٹا گیا. یہ تو بعد میں ان لوگوں نے اپنی بادشاہی اور سلطنت کے حساب سے جو بارڈر بنائے ہوئے ہیں، ورنہ یہ عرب کا پورا یعنی مطلب جغرافیہ اور اس زمانے کے کافی امیر ممالک میں شمار ہوتا تھا. اس کا ایک چھوٹا سا. تو یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ 3-4 چیزیں تو سب لکھتے ہیں. صاحب مال بھی تھیں، صاحب جمال بھی تھیں، صاحب کردار بھی تھیں، سخاوت آپ کی بہت مشہور تھی، آپ کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. اس وجہ سے یہ عرب میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک الگ سے پہچانی جاتی تھی. آپ کو سیدۃ القریش کہتے تھے، قریش کی سیدہ، قریش کی سردار. یہ جو تاریخ کا فقرہ ہے، یہ کسی یعنی شیعہ کا کوئی جذباتی فقرہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا فقرہ ہے. آپ کو سیدۃ القریش کہا جاتا تھا. تو ظاہر سی بات ایک پہچانی ہوئی شخصیت تھی، اور ایسی پہچانی ہوئی شخصیت تھیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سے لوگ رشتوں کے لیے آئے. اب اس میں جو رشتوں کے لیے آئے ہیں تو بڑے بڑے رؤساء قبیلہ میں ایک نام ابو جہل کا بھی ملتا ہے. ابو جہل نے بھی خواہش کی تھی. ابو سفیان کا بھی ملتا ہے اس میں نام. اور بھی اس کے علاوہ جو مکے کے بڑے قبیلے کے سردار تھے یا عرب کے اور شہزادے تھے، ان لوگوں نے آپ کے پاس رشتہ بھیجا ہے، اور جناب خدیجہ نے سب کے رشتے کو ٹھکرا دیا ہے. کسی ایک کے رشتے کو آپ نے قبول نہیں کیا ہے. اور یہ جو یہ 2 شادیوں کا جو افسانہ ہے، یہ جو کہ اس سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہوئی ہیں، یہ وہ افسانہ ہے بقول ام محترم سرکار رئیس الواحدین مولانا کرار صاحب قبلہ، کہ انہوں نے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان میں سب سے پہلے یہ شرف نصیب ہوا ہے ان کو کہ ملیکۃ العرب پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور بڑی مائناز کتاب ہے، اور الہی آمین. اور ان کو بہرحال اس کتاب کو میں نے پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا ہے، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. اور جتنی مرتبہ پڑھتا ہوں اتنی مرتبہ اچھی لگتی ہے کتاب. ان کا طریقہ تحریر بھی الحمدللہ بہرحال وہ تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور میرا شرف ہے کہ وہ میرے چچا ہیں، یہ میرا شرف ہے. اور یہ شرف اردو زبان میں سب سے پہلے ملیکۃ العرب اس وقت انہوں نے کتاب لکھا ہے جب عربی زبان میں بھی کتاب نہیں تھی جناب خدیجہ کے نام پر، اور فارسی زبان میں بھی نہیں تھی. جی، پر کتابوں میں روایتیں تو تھیں، تاریخ میں آپ کے ذکر تھے، کتابی شکل میں پہلی مرتبہ اردو زبان میں. اور یہ شرف جو ہے سرکار رئیس الواحدین کو نصیب ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند بھی کرے اور ان کی نسل کو اللہ آباد رکھے. اب آپ دیکھیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں یہ جو افسانہ ہے شادیوں والا، سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی عظیم خاتون سے بڑے بڑے رؤساء قبیلہ کیا کر رہے ہیں؟ خواستگاری، رشتہ دے رہے ہیں، اور آپ رشتہ ختم کر دے رہی ہیں، یعنی قبول نہیں کر رہی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ 2 گمنام لوگوں سے آپ نے شادی کر لیا، اور وہ بھی 2 گمنام، 2 کا جو نام دیا جاتا، تاریخ اس میں حیران ہے، اختلاف ہے تاریخ میں کہ یہ نام تھا کہ یہ نام تھا. تو ابن عباس جو بات کہہ رہے ہیں، جو ابن عباس جو تاریخ کہتی ہے، ابن عباس جو اسی گھر کے ہیں اور محدث ہیں اور جمہور المسلمین کا ان کے اوپر اتفاق ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا عقد مبارک ہوا ہے تو اس سے پہلے کسی سے آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 28 برس تھی. تو جناب خدیجہ اس وقت 28 برس کی تھیں. اور دلیل سب سے بڑی سید مرزا علی اللہ مقامہ نے بھی دیا ہے، اور دوسرے علماء اہل سنت نے بھی آپ کے لکھا ہے. اس میں مطلب 2 گویا یعنی وہ ہے قبیلہ مورخین کا. ایک وہ جو کہتا ہے کہ ہوئی تھی، کوئی کہتا ہے یہ نام تھا، کوئی کہتا ہے یہ نام تھا، اور یہ نہیں تھا، یہ نام تھا، یہ نہیں تھا. ناموں میں اختلاف. جناب خدیجہ تاریخ ساز شخصیت کا نام ہے اور اس کے شوہر کے نام میں اختلاف ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل واقعے میں
اصل واقعے میں چونکہ نقص ہے، اس لیے جو ہے آپ کے ناموں میں اختلاف ہو رہا ہے، چونکہ واقعہ گڑھا گیا ہے۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کیا عقد مبارک جب ہوا ہے، آپ 28 برس کی ہیں، ابن عباس گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کا عقد اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اور اس سلسلے میں اور بھی سنی شیعہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کا جب عقد مبارک پا پیغمبر سے تو آپ کنواری تھے۔ اہل سنت کے یہاں بھی یہ روایت جی، یہ میں نے خود دیکھا ہے، سنی روایتیں جو ہیں موجود ہیں۔ ہاں، تو اس کے آگے کی باتیں آپ کی اولاد وغیرہ کے سلسلے سے انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں باتیں کریں گے۔ ناظرین، ہم آج کی اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر انہی بیوی کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ سلسلہ ابھی چند دن تک جاری رہے گا جب تک کہ آپ کے قلوب کو سکون نہ مل جائے اور ہمارے بچوں کو پوری طریقے سے بیوی کی معرفت نہ حاصل ہو جائے۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ سکون قلب رحمت للعالمین کا نام ہے۔ ناظرین، خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔